الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين الصابرين وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آواز تھوڑی سی نا ہال ہے، سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، سادہ کریں اس کو. اس کو ٹھیک ہے. محترم معزز محتشم جمیع علماء کرام اور بڑی محبت سے تشریف لائے ہوئے جمیع غلامان رسول و آل رسول، بالخصوص جمیع عقیدت مندان خاک مدینہ و نجف، آپ سب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں، فقیرانہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ میں آپ اہل محبت کے درمیان حاضر ہوں اور مجھ طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں. اللہ یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اپنا عذر بھی پیش کرنا چاہیے. میں تقریباً 10 دن مسلسل بیمار رہا ہوں. آج بھی میں اسی طرح بیماری کی کیفیت میں سفر کیا سارا. تو نیت یہی تھی کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے شفا عطا فرمائے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو چند چیزیں سمجھا کے جاؤں، لیکن اس کے لیے آپ کی بھرپور توجہ مجھے چاہیے ہوگی. تھوڑی سی آواز اونچی کر دیں. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں دعا دوں گا ان تمام احباب کو جنہوں نے محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے. یقین جانیے دولت تو آنے جانے والی چیز ہے. اچھی راہ میں نہ لگے تو بری راہ میں لگ جاتی ہے. ہسپتالوں میں اجڑ جاتی ہے، تھانے کچہری میں اجڑ جاتی ہے. تو یہ جو آج فتنوں کے زمانے میں آپ نے محبت اہل بیت کی یہ شمع روشن کی ہے، اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہ تو میں آپ کو کروا سکتا ہوں اور نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو وفا ہے نا حضور کے خاندان سے، اس کا اصل اجر آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. اللہ نے فرمایا تمہارے پورے اجر تو قیامت والے دن ہی دیے جا سکتے ہیں. دنیا تو بڑی چھوٹی، فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے. لہذا
یہاں اجر مل بھی جائے تو وہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ یہ دنیا خود تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ تو جس کا جتنا بھی حصہ ہے، اور کسی نے اگر حصہ نہیں ملایا تو محبت سے آ ہی گیا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کو، مجھے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے، پروردگار اپنے فضل و احسان سے ہمیں آخرت میں امام حسین کے لشکر میں جمع فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ اپنی نسلوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ عظیم انقلاب اور جہاد ہے، جس کا اجر آپ کو سیدہ زہرا ہی عطا فرما سکتے۔ حاضرین، میں بغیر تمہید کے گفتگو شروع کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ ضرور بولوں گا، بس ٹھیک کہ ہم آل رسول چاہے کربلا میں خطاب کر رہے ہوں یا چاہے نارووال میں خطاب کر رہے ہوں، ہمارے خطاب کو ہر شخص ایک نظر سے نہیں سنتا، ایک نظر سے، لیکن یہ شرط ہے جو محبت سے سن لے تو حر بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ میں کوئی مناظر آدمی ہوں، میری گفتگو کو اگر آپ محبت سے سنیں گے، اللہ ایک توفیق کا دروازہ آپ پہ کھول دے گا انشاءاللہ، جو آپ کو مولا حسین کے قدموں کے قریب کر دے گا۔ بس یہ کہہ کے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کا اگر آپ گہرا مطالعہ کریں، مجھے قرآن مجید کی تفاسیر پہ 2 مرتبہ کام کرنے کا اللہ نے کافی موقع دیا۔ میری مسز کی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی تفسیر قرآن پہ تھی، اور میری بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری تفسیر قرآن کے اوپر ہے۔ تو قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ اس نقطے کے پہ پہنچیں گے کہ اللہ کے نزدیک نجات کا ایک معیار ہے۔ نجات کا بولیے، اور یہی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ کے نزدیک نجات کا معیار کیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک نجات کا بولیے معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صحیح امام کا چناؤ کریں۔ صحیح امام کا بولیے چناؤ کریں۔ اگر صحیح امام کا تعین نہیں کر پاتے، چن نہیں پاتے، انتخاب نہیں کر پاتے، باقی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ساری کی ساری محنت بولیے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ نجات کے لیے کیا ہے؟ صحیح امام برحق کا تعین کیجئے، چن لیجئے زندگی میں کسی سچے امام کو۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ نے امام چن لیا تو پھر اس سے دل و جان سے محبت کریں۔ دل و جان سے، میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دوں گا، میں فضول گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا کہ دل و جان سے اس سے محبت۔ تیسرا یہ کہ اپنے امام کی صحیح اتباع، اقتداء اور پیروی کیجیے۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو آپ نجات کا راستہ پا جاتے ہیں۔ اب اس کو 2 مثالوں سے سمجھیے۔ وہ بنی اسرائیل جن کی مذمت میں بہت سی آیات اتری، ان میں بڑی کمزوریاں تھیں، خرابیاں تھیں، اخلاقی خرابیاں تھیں،
لیکن انہوں نے ایک صحیح امام چن لیا اپنے دور اور اپنی امت اور اپنی شریعت کے مطابق. اس امت کے لیے وہ امام اور اس امت کے لیے الگ امام. تو انہوں نے اپنی امت میں، اپنے دور میں، اپنے عہد میں، اپنے وقت میں صحیح امام کو چن لیا. وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ان کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے کہا بھی نکلو، نکل پڑے. پیچھے فرعون بھی آ گیا، اس کی قوم نے اسے امام بنایا ہوا تھا. اب فرعون کی قوم میں ہر شخص ہی غلط نہ تھا، ہر شخص فرعون کی قوم میں غلط. قرآن خود بیان کرتا ہے کہ یہ قبطی مصری جو تھے یہ اپنی قوم کے لیے بڑے عادل تھے، عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. ان میں سے ہر شخص ہی غلط، لیکن اس نے چونکہ امام غلط چن لیا، امام بولیے غلط چن لیا. اب جب دونوں آئے نا سمندر کے سامنے، جو کہ ایک یقینی موت تھی، ہلاکت تھی اور ان کی بربادی تھی. اب جو سچے امام کے پیچھے چل رہے تھے، جو بولیے، ان کی عملی کمزوریوں کو اللہ نے نظر انداز کرتے ہوئے، ماشاءاللہ، ان کی عملی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط امام کی وجہ سے جو نجات کا راستہ اللہ نے سمندر میں سے حضرت موسیٰ کے لیے بنایا، وہی نجات کا راستہ ان کے لیے بھی بن گیا، کیونکہ وہ ایک سچے امام کے پیچھے چل رہے تھے. اور جو قبطی اور مصری غلط امام یعنی فرعون کے پیچھے چل رہے تھے، تو وہی جو نجات کا راستہ بن چکا تھا دوبارہ سے بساط الٹ گئی، وہی ان کے لیے ہلاکت کا راستہ بن گیا. تو قرآن مجید کی اس مثال سے ہم نے استدلال کیا کہ اگر امام برحق ہو اور اس کے پیچھے چلا جائے، بولیے اس کے، تو خدا تعالیٰ عملی کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے. جو مقام، جو مرتبہ، جو نجات امام کو عطا ہوتی ہے، وہ اس کے پیروکاروں کو بھی عطا کر دی جاتی ہے. یہ بات آپ سمجھے یا نہیں؟ بولیے. دوسری مثال لیجئے. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا مومنین کو لے کے نکل پڑے، اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کوئی نہیں. جس نے ترحم کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے، رحم کھاتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا. آپ کی بیوی بھی ساتھ چل پڑی. اب جیسے ہی عذاب آیا تو تھی تو سچے امام کے پیچھے، لیکن قلبی لگاؤ سچے امام سے نہیں تھا. ظاہری طور پر اسی دڑے میں سے تھی. جملہ سمجھے، جملہ سمجھے. ظاہری طور پر بولیے اسی دڑے میں سے تھی، ظاہری طور پہ سچے امام کے گھروں میں سے تھی، لیکن دل ادھر جڑا ہوا تھا. دل بولیے ادھر جڑا ہوا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ جب عذاب آیا تو کہنے لگی ہائے میری قوم. اپنی محبت چھپا نہ سکی، ظاہر کر بیٹھی. ایک نوکیلا پتھر آیا، اس نے چیر کے 2 حصے کر دیا. قرآن کیا سمجھاتا ہے کہ صرف سچے امام کے پیچھے چلنا ہی ظاہری طور پہ یہ لازمی اور ضروری، بلکہ دل سے بھی اسے سچا امام مانا جائے. اگر وقتی طور پہ آپ نے دھڑا تبدیل بھی کر لیا اور اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل بھی کر لیا، لیکن آپ کی ہمدردیاں، آپ کا دلی لگاؤ دوسرے گروہ کے ساتھ ہوا، تو آپ اللہ کے ہاں بھی انہی میں سے شمار ہوں گے. کیوں جی؟ 2 مثالیں آپ کو سمجھ آئیں یا نہیں آئیں؟ بولیے نا. اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھیے. اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم قیامت والے دن ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لہذا جو معاملہ امام کے ساتھ ہوگا
وہی اس کے سچے پیروکاروں کے ساتھ ہوگا۔ آری بات سمجھ جانی بھی میں قرآن پاک کی مثال اور آیت کو جوڑ کے آپ کو مضمون سمجھا رہا ہوں نا، توجہ ہے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو، او بھائی گروہ وہ چھوٹا سا تو نہیں نا، ان میں اربوں بھی ہو سکتے ہیں، کھربوں بھی ہو سکتے ہیں، تا حد عدد بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کل اناس، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور قرآنی مثال یہ بیان کرتی ہے کہ اگر امام نجات پا جاتا ہے تو اس کے جتنے پیروکار ہوں گے ان کی عملی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پروردگار انہیں بھی نجات سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ لہذا ناروال والو مبارکبادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے یزید کے مقابلے میں حسین کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ جس نے یزید کے مقابلے میں حسین علیہ السلام کو اپنا امام بنا لیا کہ جب قیامت والے دن دو گروہ ہو جائیں گے، ایک طرف یزید کا گروہ ہوگا اور اس کے حامیوں اور پیروکاروں اور مددگاروں کا گروہ ہوگا، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا گروہ ہوگا۔ تو مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس نے اس دنیا میں حسین کو اپنا امام بنا دیا۔ حسین علیہ السلام کو بولی اپنا امام بنا لیا ہے، کیونکہ یہ وہ امام ہے جس جیسا امام ہے ہی کوئی، آیا ہے جس جیسا امام اس کی عظمت پہ نظر جائے یا کردار پہ نظر جائے، دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیں، دونوں جہتوں سے دیکھ لیں، دونوں سمتوں سے دیکھ لیں۔ سلامت، میں موقع دوں گا، ابھی سنتے جائیں، موقع دوں گا۔ دونوں پہلوؤں سے دیکھیں، حسین کو ان کی شان کے پہلو سے بھی دیکھیں اور سیرت اور کردار کے پہلو سے بھی دیکھیں، حسین جیسا امام نظر نہ آئے گا، کہ یہ وہ امام ہے جو ایک طرف چادر تطہیر میں نظر آتا ہے، آئے ہائے کہاں بولیے، سلامت رہے، جن کے دل سے داد نکل رہی ہے وہ مجھے نہیں داد دے رہے، امام کو داد دے رہے ہیں، امام کو داد دے رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی چادر پہ تو جان ہر کوئی قربان کرتا ہے، لیکن جو چادر میں رہتے تھے، نبی کی چادر پہ تو ہر کوئی جان قربان کرتا ہے نا، لیکن مومن وہ ہے جو چادر میں رہنے والوں سے بھی عشق کرتا ہو۔ لہذا ہمارا امام وہ ہے جو چادر تطہیر میں ہے، چادر سنیے، صرف مفروضے نہیں، صرف بولیے مفروضے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک ایک بات کے اوپر دلیل۔ یہ میری کتاب ہے اہل بیت پاک کے فضائل پہ، باقۃ الازہار فی مناقب اہل البیت الاطہار، یہ کتاب کا نام ہے، باقۃ الازہار، یعنی اہل بیت پاک کے مناقب پر قدسی پھولوں کا گلدستہ، یہ کتاب، اس میں میں نے 114 حدیث اور ان کی مختصر شرح کی، شرح ہے صاحب۔ سنیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود روایت کرتی، حدیث کو امام مسلم لائے صحیح میں، اور حدیث نمبر ہے 2424، 2424، امام ابن ابی شیبہ لائے المصنف میں، یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور وہاں حدیث نمبر 36102، امام ابن راہوے یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے مصاحب ہیں، انہوں نے المسند میں حدیث نمبر 1271، یہ پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں، دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کی کتابیں، پہلے مسادے درجے کی جو حدیث کی کتابیں، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے، اور مجھے معاف کیجیے گا ایک بات کہہ دوں، ہے تو آپ کے مزاج کے خلاف، لیکن سچی بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے فرقہ پرستی میں سنتیں بھی بانٹ لی، سنتیں بھی، ورنہ یاد رکھ لیں، کالا امامہ شریف پہننا یا کالی چادر لینا یا کالا لباس پہننا یا کالا کمبل استعمال کرنا یہ کسی گروہ کا طریقہ یا کسی گروہ کی علامت نہیں، بلکہ یہ براہ راست سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ صحیح مسلم پڑھ لیں، جامع ترمذی پڑھ لیں، صحیح ابن حبان کی روایتیں پڑھ لیں، اور میں نے آپ حضرات کے ذوق کے لیے میں نے کئی حدیث کو کھنگالا، دیکھا کہ ہوتا ہے نا کوئی لباس پہن کے انسان اعجاب میں جائے، پسند کرے، اس کو پسند کرے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کپڑا پہن کے اس کو پسند فرمایا ہو اور اس کی تعریف کی ہو؟ تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے ایک روایت ملی، اور وہ روایت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کا جبہ سلوایا، کالے رنگ کا، اور اس جبے کو پہن کے حضور بار بار پکڑتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے، عائشہ دیکھو نا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ہائے 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 ہائے۔ پھر فرمایا، عائشہ دیکھو نا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تیسری بار پھر پکڑا، فرمایا دیکھو نا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے